کہہ رہی ہے قوم ساری با صحابہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد، میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پرفتن دور میں دین کی بات سننے کے لیے وقت نکال کر، گھر بار چھوڑ کر، کام دھندہ چھوڑ کر، اللہ کے راستے میں نکال کے دین کی بات سیکھنے کے لیے فرصت دیا، موقع دیا، اللہ نے توفیق دیا ہے. ہم جب اللہ کے راستے میں جاتے ہیں جماعت میں، تو اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے جانا، سیکھنے کی نیت سے کہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں، ایسے ارادے سے جماعت میں آنا ہے. سیکھنے کے بعد صحیح ڈھنگ سے سیکھ کے عمل کرنا ہے. بغیر سیکھے عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے سیکھنے کی نیت کر کے آیا کریں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بہت فکر اندر سے پریشان رہتے تھے کہ امت کہاں جا رہی ہے، عمل نہیں کرتے، مسجدوں سے دور ہیں. بڑے ہو گئے تو مدرسہ میں عالم کے پاس مکتب میں جانے سے شرماتے ہیں. تو بہت سوچنے کے بعد یہ اللہ کے راستے میں جانا، وہاں جا کے سیکھنا، بڑے بوڑھے جوان سب رہیں گے، شادی شدہ رہیں گے، بچے والے رہیں گے، وہاں شرم نہیں آتی، ان کو شرم محسوس نہیں کریں گے، ایسے تو جا کے سیکھیں بول کے سوچ کے نکالیں. اب ان کو بولیں گے مدرسہ میں چلو، تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے رہیں گے، 10 سال کے، 5 سال کے. ان کو شرم آتی ہے کہ یہ اتنا چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، میں یہ پڑھنا کیا ہے. یہاں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے نکالا ہے. تو اس میں آ کے سیکھنا، فکر سے سیکھنا، اس لیے کہ ہم اپنا گھر بار بھی، بچے ہیں، دکان ہے، مکان ہے، تجارت ہے، کھیتی باڑی سب چھوڑ کے آئے ہیں. تو چھوڑ کے آئے ہیں تو محنت کر لینا. اچھا چپ کے ٹائم پاس نہیں کرنا، اچھا محنت کر لینا. سیکھنے کے بعد عمل کرنا ہے. بغیر سیکھے عمل کرنا ایسا ہے کہ آدمی گمراہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اپنی مرضی سے کچھ غلط سلط کر دے گا، وہ سوچے گا ہم اچھا کر رہے ہیں، وہاں دیکھو تو ثواب ہی نہیں ملے گا. ایسا رہتا ہے. علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہیں کرنا وبال ہے. العلم بلا عمل وبال، عربی مقولہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہیں کرنا وبال ہے اس کے لیے. والعمل بلا علم ضلال، بغیر علم کے عمل کرنا گمراہی ہے. تو علم حاصل کرنے کے بعد جب آپ سیکھ لیے، آپ کو تو اتنا پتہ چل گیا نہیں، نماز ہمارے اوپر روزانہ 5 وقت فرض ہے، یہ فرض سمجھ میں آ گیا نہیں. اب کچھ بھی وہ پڑھنا پڑے گا. اب نماز میں کیا چیزیں فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، وہ سیکھنا ہے. سیکھنے کے بعد عمل کرنا ہے. عمل نہیں کریں گے تو اللہ کے پاس حساب کتاب ہے. میدان حشر میں سب سے پہلے حقوق اللہ میں سے یہ نماز کا حساب ہوگا. اس لیے خیال رکھیں. نماز اگر اچھی نکل گئی تو ساری چیزیں اچھی نکلیں گی، اور بھی دوسری چیزیں جو ہے عمل حقوق اللہ کے معاملے میں درگزر سے کام چلتا نکلتا رہے گا. نماز میں گڑبڑ ہو گیا تو پھر دوسرے معاملے پھنستے جائیں گے. اب اس کے بعد اب نماز جو ہے اہم چیز ہے عبادت میں. نماز سے پہلے عقیدہ ہے، ایمان، یقین. اگر یہ خراب ہے، گڑبڑ سڑبڑ ہے، تو یہ عمل کچھ بھی کام نہیں دیں گے، کچھ بھی کام نہیں دیں گے. قرآن شریف میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح
کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف. اللہ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا، ایک اللہ کو نہیں مانتے، ایک اللہ کی توحید کو نہیں سمجھتے، اللہ کی وحدانیت نہیں مانتے، قیامت پر، جنت پر، جہنم پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، اس سب پر ایمان نہیں رکھتے. ان کے نیک اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ کا ڈھیر ہو. راکھ سمجھتے ہیں؟ ارے لکڑی جلاتے ہیں نہیں، آگ وہ بجھنے کے بعد جو باریک اجلا ہو جاتا وہ راکھ ہے. راکھ کا کپا کر کے ہے، ایک آندھی آئے تو کھپا غائب ہو جاتا. ایسے ہی کوئی آدمی کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، اور نیک عمل کرتا ہے، غریب کی مدد کرتا ہے، پیسہ دیتا ہے. کوئی غریب لاچار ہے تو اس کو ہاتھ پاؤں ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو لے کے ہاسپٹل میں دوا کروا دیا، اچھا کام ہے نہیں ہے. لیکن ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے اس کے پاس اچھا کام جو نیکی دکھ رہا ہے، ایک قیامت کے دن جب نفسی کا ماحول ہوگا، یہ تانبے کی زمین ہوگی اور سورج ایک دم سر کے اوپر رہے گا، ویسے وقت میں یہ نیکی کام نہیں آئے گا. نیکی کو وزن کرنے کے لیے، تولنے کے لیے ایمان ہونا. ایمان نہیں ہے تو یہ جتنا بھی اس کا نیک عمل دکھا، اس کو سمجھ میں آیا کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، وہاں پہ تولنے کی کوئی چانس ہی نہیں ہے. اس لیے ایمان صحیح ہونا. ایمان یقین صحیح ہو جائے تو اس کے بعد چھوٹے چھوٹے نیک عمل بھی وہاں وزن کرنے کے چانس ہیں. فرشتے لکھیں گے نام عمل میں کہ یہ ایمان والا ہے، نہیں تو گناہ بھی لکھیں گے، نیکی بھی لکھیں گے. ایمان والا نہیں ہے تو کتنا تو کر لو، لکھیں گے ہی نہیں. وہ کتنا بھی اچھا کام کرے، نام عمل میں فرشتے لکھیں گے ہی نہیں. کیا ضرورت اس کی لکھنے کی، وزن کرنے کا نہیں، وہاں کام آنے کا نہیں، کیا فائدہ لکھنے سے. تو ایمان بڑی قیمتی چیز ہے. قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، حقوق العباد میں سے آپ کو بتا رہا ہوں، کہ کوئی آدمی کسی کو ستا رہا ہے، اور جو ستا رہا وہ آدمی نمازی ہے، حاجی ہے، دیندار ہے، تہجد گزار ہے، اشراق پڑھنے والا ایسا ہے، کسی کو ستا رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی سے پیسہ لوٹ لیا، کسی سے دھوکہ دے کے 10-15 ہزار کھا گیا، کسی کی زمین ہڑپ لیا. میدان حشر میں جب پہنچے گا تو نیکیوں کی بھرمار. بھائی نمازی آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، حاجی صاحب ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا، روزانہ ذکر کرنے والا آدمی ہے، تو نیکی پر لاکھ لے کے آئے گا. اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے، وہاں حساب کتاب ہوگا تو جنت. نیکیاں اس کے وزن ہو جائیں گے زیادہ، گناہ کم ہو جائیں گے تو جنت کا فیصلہ ہوگا. جنت کا فیصلہ ہونے لگے گا تو وہاں جس کو ستایا ہے، مارا ہے، کوٹا ہے، پیسہ کھایا، زمین دبایا نہیں، وہ لوگ کہیں گے اللہ اسے جنت میں ڈالنا ہے کہ جہنم میں، کہاں ڈالنا ہے کہ ڈالو، مجھے اس نے مارا تھا، اس کا بدلہ دلواؤ. تو وہاں کیا کون سا چیز دے گا؟ وہاں تو روپیہ پیسہ چلیں گے نہیں. تو اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کی نیکیاں اس کو دو، اس کو ستایا تھا اس نے دنیا میں. تو دوسرا آدمی آئے گا کہ اللہ یہ جنت میں جا رہا ہے، میرا 10 روپیہ کھا کے مرا ہے، نہیں دیا ہے. تو فرشتوں اللہ کہیں گے اس کی نیکیاں اس کو دو. ایک آدمی آئے گا کہ اللہ اس نے میری زمین دبائی تھی، مجھے میرا حق دلوائی ہے. تو اللہ کہے گا فرشتوں اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈالو، اس کے نام عمل میں. اس کو دیتے 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 نیکیاں ختم، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گے. اور کچھ آدمی آئیں گے کہ اللہ اس نے مجھے گالی دیا تھا، مجھے حق دلوائی ہے. تو اللہ فرشتے کہے گا اس کی نیکیاں اس کو دو گے. فرشتے کہیں گے ہو گیا، نیکیاں ختم ہو گئے. کیا نیکی نہیں اس کے پاس؟ نہیں، ختم ہو گیا. ہاں تو اس کا گناہ اس کے نام عمل میں ڈالو، اب اس کو جہنم میں جانا پڑے گا. ساری نیکیاں ختم. اس لیے حقوق العباد میں بھائی ہے، بہن ہے، پڑوسی ہے، ان کسی کا روپیہ پیسہ زمین جائیداد کچھ نہیں دبانا. یہاں تو لینے میں کھانے میں اچھا دکھے گا، وہاں جا کے اٹک جائیں گے. یہ حاجی تھا، نمازی تھا، دیندار تھا، تہجد گزار تھا، قرآن پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، لیکن کسی کو ستایا ہے، لوٹا ہے، مارا ہے، کاٹا ہے، کچھ کیا ہے، ستایا ہے نہیں. وہاں پہ جب نیکیاں ختم ہوں گی تو اور حق والے اٹھیں گے، پیوٹ اٹھے گا کہ اللہ یہ دیندار جو ہے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو رہا ہے،
یہ میرا زمین دبایا تھا 2 سینٹ، مجھے میرا حق دلوائیے، تو اللہ کہیں گے نیکیات سے ختم ہو گئے ہیں، ایسا کرو اس کا گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو۔ وہ شرابی پیوٹ، وہ شراب پینے والا سب کتنا وبال گناہ ہے کہ اس کے کھاتے میں آئیں گے۔ دنیا میں دیندار تھا، شراب پینے کا گناہ اس کے کھاتے میں آ رہا ہے۔ اس لیے خیال رکھیں، ایسی حرکتیں نہ کریں۔ شیطان دینداروں کو نماز تہجد گزار ہیں، عشاء پڑھنے والے ہیں، جو ان کو یہ نہیں کہتا کہ نماز مت پڑھو۔ شیطان بلّہ اس کے پاس پھندے ہیں پھنسانے کے، برباد کرنے کے، آدمی کو جہنم میں پہنچانے کے۔ دیندار لوگوں سے نہیں کہتا کہ تو نماز مت پڑھ، اس کو نماز پڑھنے دے سے دوسری چیز میں اٹکائیں گے۔ چھوٹا بھائی ہے، اس کو زمین ہڑپ لے گا، زیادہ لے لے گا۔ اب یہ سوچ رہے ہیں ہم تو دیندار ہیں، لیکن وہ اللہ کے پاس جب جائے گا تو چھوٹے بھائی کا جتنا حق دبایا ہے، بہن کا جتنا حق دبایا ہے، اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں جائیں گے جب فیصلہ ہونے لگا اس وقت۔ اس لیے پہلے سے ہوشیار رہنا۔ کسی سے لڑائی جھگڑا ہے تو اس کا کچھ سامان اٹھا کے چرا کے لا کے گھر میں رکھ لیے، یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ نقصان تمہارا ہو رہا ہے، تمہاری نیکیاں اس کے کھاتے میں جائیں گے۔ تو نماز پڑھ کے مر رہا ہے اور ثواب اس کو مل رہا ہے۔ اس لیے ہوشیار میں ہے۔ آپ کو مان لو دشمن ہے، لڑائی ہو گیا ہے، تو یار کچھ تو دماغ لگا تھوڑا، کہ مان لو اس سے تمہاری لڑائی ہے تو ثواب کر کے نیکی اس کو دے رہا ہے، کیسی دشمنی ہے؟ نیک عمل کر کے اس کو دے رہا ہے، دشمنی ہے کیا ہے یہ؟ تو یہ سب ہم لوگ کرتے کہ ہمیں عقیدہ جو ہمارا یقین ہے نا آخرت کے دن پر، یہ والا مضبوط نہیں ہے، ایمان یقین پرفیکٹ نہیں ہے۔ اس لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو چرا کے لا رہے ہیں تو اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کیا نقصان پہنچا رہا ہے؟ یہ تو عارضی چیز ہے، وہ سامان بھی ختم ہو جائے گا، وہ آدمی بھی ختم ہو جائے گا۔ جب میدان حشر میں پہنچو گے تو اس کو ثواب دینا پڑے گا، نیکیاں۔ تو جہاں اصل چیز کی ضرورت تھی وہ تو تم نے دے دیا، اپنا نقصان کر لیا۔ اس لیے ایسا سوچیں، دشمن ہے تو اس کا کوئی چیز نہیں لینا، تب نہ اس کو نقصان ہوگا۔ ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، امام بہت سارے علماء، بڑے بڑے مفتی، تابعین کے دور کی بات بتا رہا ہوں، بڑے بڑے عالم لوگ، مجتہد لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایسے ہی بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے۔ تو 4-5 مفتی عالم لوگ بات کرتے کرتے بولے یار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے سخی تھے، بہت بڑے سخی، غریب لوگوں کو اپنے پاس لا کے کھلاتے تھے، اپنا پیسہ سے کپڑا دیتے تھے، اپنے سے پڑھاتے تھے فری میں۔ کوئی لاچار، کوئی بوڑھی ہے، کوئی اس کو سپورٹ کرنے والا نہیں، اس کو گھر میں پیسہ پہنچا دیتے۔ کوئی آدمی غریب ہے تو گھر میں جا کے آٹا چاول دال دے کے آتے تھے، اپنے سے خود یہ تعریف کر رہا ہے، وہ تعریف کر رہا ہے، سب تعریف کر رہے ہیں۔ تو ان کا ایک دم جو طالب علم تھا، ایک دم اپنا خاص طالب علم، اس کو اپنے پیسہ سے کھلائے، کپڑا دیے، پڑھائے 15-20 سال تک۔ ان کا نام ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کہہ رہے ہیں یار کچھ نہیں ہے، بہت بڑے کنجوس تھے۔ سب حیران ہو گئے، یار یہ کیا بک رہا ہے، ان کا کھا کے پڑھایا ہے، کنجوس تھے، تم کو 15 سال تک کھانا دیے، کپڑا دیے، اپنے پاس بٹھا کے پڑھائے، سارے لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ بہت بڑے سخی تھے، تو کہہ رہا کنجوس تھے۔ کیا دیکھا تو نہیں؟ سب ایک دم چوکنا ہو گئے کہ ساری دنیا، سارے پڑھے لکھے لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ بہت بڑے سخی تھے، اب تو کہہ رہا ہے کنجوس تھے۔ ایک دم کہا ایک دم کنجوس تھے یار؟ کہا بتا مجھے کیسے کنجوس تھے؟ ساری دنیا تو یہی جانتی ہے کہ وہ بہت بڑے سخی تھے۔ کیا کنجوس ایسے تھے، میں دیکھ رہا ہوں کہ سب لوگ ان کی بہت سارے دشمن بھی ہوتے ہیں، نہیں ہر آدمی کے دشمن بھی ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا کسی طرح آتی ہے تو سب بہت سارے لوگ ہیں دشمن ہیں، ان کی برائی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے، چاڑی کاڑی چغلی غیبت لگاتے رہتے۔ تو اسے ہزاروں کو میں دیکھا ہوں، ان کی زندگی میں بھی دیکھا۔ تو یہ لوگ اپنی نیکیاں ان کو دے رہے ہیں۔ آپ کسی کی چاڑی لگائیں گے، غیبت کریں گے تو آپ اس کو اپنی نیکی دے رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب فیصلہ ہونے لگے گا نا تو آپ کی نیکیاں اس کے کھاتے میں جائیں گے۔
تو بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کی چاڑی لگاتے غیبت کرتے تھے، تو یہ لوگ سب امام ابو حنیفہ کو نیکیاں دے رہے ہیں، اور امام ابو حنیفہ سے میں نے اپنے کان سے 15-20 سال ان کے پاس رہا ہوں، کبھی کسی کی برائی نہیں کیا، ایک نیکی کسی کو نہیں دی ہے۔ دوسرے لوگ ان کو دیتے ہی نیکیاں، یہ ہے کہ ایک بھی دینے کو تیار نہیں ہے، تو کنجوس نہیں تو کیا ہے؟ کر یار ایسی بات کرتا ہے تو، ہم لوگ پیسہ روپیہ کی بات کر رہے ہیں، کہا یہ پیسہ روپیہ کیا ہوتا ہے؟ آج ہم زندہ ہیں تو ہمارے پاس پیسہ ہے، روح نکل گیا تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسی چیزوں کی بات کرتے ہو؟ ہم تو اس کی بات کرتے ہیں جو کہ جنت تک پہنچانے والی ہے۔ کسی کو بھی امام ابو حنیفہ نے ایک نیکی نہیں دیا، آج کل بھی لوگ دیتے رہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، اتنے بڑے امام ہیں، اتنے ماہر ہیں، اتنا اللہ نے دماغ دیا تھا، ان کے واقعات سنائیں گے تب حیران ہو جائیں گے، کتنا دماغ تھا ان کے پاس، اللہ نے نوازا تھا، کیسے کیسے مشکل پریشان کن حالات مسائل آتا تھا، چٹکی میں حل کرتے تھے، سیکنڈوں میں نکال دیتے تھے اس کو، اور دنیاوی معاملات بھی، خالی دینی نہیں، دنیاوی معاملات بھی، اتنا اللہ نے دماغ دیا تھا۔ ایک آدمی گھر میں چور آ گیا رات میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں، چور آیا اور تو جو گھر والا تھا نہیں اٹھ گیا، دیکھ لیا، اٹھ کے دیکھ رہا تو اپنے بستی کے لوگ ہیں، پہچان لیا، تو لوگ دیکھ لیا، یار یہ تو دیکھ لیا، سب گھر میں کھانے پینے کی چیز ہے، سونا چاندی جو بھی ہے سب چرا کے لے جا رہا تھا، تو یہ تو کہا اسلامی حکومت تھی، یہ کہہ دے گا صبح میں تو ہاتھوں کے سب کٹ جائیں گے ہمارے، کیسے کیا جائے؟ تو 2-3 لوگ آتے چور، کہا اس کو پکڑو اور اس سے قسم کھلواؤ کہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ تو پہلے عمل کرنے والے تھے، چور لوگ بھی جانتے تھے، چوری کرنے والے بھی، تو بولا کہ قسم کھاؤ کہ ہم نہیں کہیں گے کسی سے، نہیں تو تم کو یہیں گردن دبا کے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ کہا کہ نہیں مت مارو، جو لے جانا لے جاؤ، مت مارو مجھے، ہاں تو قسم کھا کے کسی کو نہیں بتائیں گے۔ تو ایک آدمی بول رہا چور جو چوری کرنے والا تھا، یار قسم کا کفارہ دے دے گا، صبح میں کسی کو بتا دے گا قسم ٹوٹ گیا ہے، 10 مسکین میں کھانا کھلا دے گا، ہو گیا، تو کیا کیا جائے؟ کہا بیوی کو طلاق والا قسم کھلواؤ، کسی کو کہواؤ کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تمہارا نام کہ اس نے چوری کیا ہے ہمارے گھر میں تو میری بیوی کو 3 طلاق، ایسے قسم کھلواؤ، تب ڈر کے مارے نہیں بتایا کسی کو۔ کہاں چور کو بھی مسئلہ پتہ تھا، تو کہا ٹھیک ہے، قسم کھلوا دیا کہ بولو اپنے کسی سے کہیں گے، اگر کسی کو نام بتایا ہم لوگوں کا یہ رات میں ہمارے گھر میں آیا تھا چوری کرنے تو میری بیوی کو 3 طلاق، وہ جان بچانے کے چکر میں کہہ دیا۔ اب اس کے بعد اس کا سونا چاندی زیورات یہ سب کھانے پینے کی چیزیں، سونا یہ سب قیمتی چیزیں سب چرا کے لے گیا تھا، صبح میں پریشان ہیں، کریں تو کیا کریں، کسی سے کہیں گے کہ بستی کے فلاں آدمی آ کے چوری کیا تھا، 2-3 آئے تھے تو طلاق ہو جائے گی بیوی کو، کیا کیا جائے؟ تو عالموں سے پوچھنے لگے ادھر ادھر کہ بھائی ایسے ایسے ہوا ہے، میں چور کو جانتا ہوں، ہے تو بتایا تو بیوی کو طلاق پڑ جاتی ہے، کیا کرے؟ تو بولا کہ خاموش رہے، نہیں تو بیوی کو طلاق دے۔ بڑا پریشان ہے، حیران، اس عالم سے پوچھ رہا ہے، اس سے پوچھ رہا ہے، ادھر ادھر پھر کے بیچار ہو گیا۔ تو اس کا ساتھی بتایا یار اتنا پریشان ہے اس کے بارے، اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا جا، ابو حنیفہ کے پاس جا، منٹوں میں حل کریں گے۔ ایسا ہے تو ہاں چلا گیا دوڑتے ہوئے، اس کو پریشانی تھی، جا کے بتایا کہ ایسے ایسے میرے گھر میں ہوا ہے رات میں، کیا کوئی بات نہیں ہے؟ بستی کا جو سرپنچ ہوتا ہے نہیں، کہا کہ جتنے بھی مرد لوگ ہیں سب کو اکٹھا کیجیے، ایک میدان میں بٹھا دیے، اب بولے کہ ایک ایک آدمی یہاں سے اٹھ کے نکلے باہر، اب اس کو گیٹ میں بٹھا کے رکھو، جو بھی نکلے گا آپ اسے پوچھئے کہ یہی تمہارا گھر کا چور ہے، تو یہ بولے گا نہیں، جو نہیں ہوگا اس کے لیے بول دے گا ڈائریکٹ نہیں، اب جو چور ہوگا کچھ نہیں بولنا، خاموش رہنا، یہ ایسا کرو۔ سارے لوگوں کو جمع کیا اکٹھا، وہ آدمی کو بٹھا دیا گیٹ کے پاس، اور سرپنچ کھڑا ہو گیا،
اسلامی حکومت تھی. ایک ایک کو اٹھا کر نکلنا ہے یہاں سے. نکلتے جا رہے اسے پوچھ رہا یہ آیا تھا گھر میں چوری کرنے؟ کہا نہیں. سب نکلتے گئے. جب چور کی باری آئی چور نکل رہے اٹھ گئے. کہا یہ آیا تھا چوری کرنے؟ تو کچھ نہیں بولا, خاموش ہے. کہا پکڑا گیا. بیٹا جائے گا کہاں؟ پکڑ لیا اس کو. ابھی کچھ بولا ہی نہیں, طلاق کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس کو پکڑ کے پیٹنا کوٹنا شروع کری, ہاتھ کٹوائیں. سامان کہاں ہے؟ سامان لاؤ. سب واپس بھی کروا دیں. تو دیکھو اس کو پریشانی کیسی تھی, اس کو سیکنڈوں میں حل کیا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. میں خالی ان کی بتانا شروع کر دوں نا 4-5 گھنٹہ لگ جائے گا. اتنا اللہ نے دماغ دیا تھا. گھر کے حالات, گھر کے معاملات بتا رہا ہوں. ایک گھر میں شوہر تھا, نہیں اندھا تھا, ایسا کانا, ایک آنکھ بند رہتا ہے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ اندھا بولتے ہیں. ایک ہی بند رہتا ہے, ایک کھلا رہتا ہے. بہرحال جو بھی بولتے ہیں. اور اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی. تو بیوی جان چھڑا کے سوچ رہی تھی اس کے پاس نہیں رہیں گے تو اسے شادی کریں گے بول کے بہت سوچتے تھے, بہت پریشان رہتے تھے. بہرحال تو بیوی شوہر چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا. کچھ لڑائی جھگڑا ہوا تو وہ کہہ دیا کہ اگر آج کے بعد تو ہم سے کھانا پانی کچھ مانگے گی تو 3 طلاق. چاول لاؤ, دال لاؤ, مسالہ لاؤ, چکن لاؤ, ترکاری لاؤ, بولتے ہیں نا بھی. اور نہ یہ سب بولنا نہیں ہم سے. بڑا پریشان کہ کس سے بولیں گے بھائی؟ مرد کو نہیں بولیں گے تو کس کو بولیں گے؟ اچھا کیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی تو بولے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جہاں سوتے ہیں نہیں, جو خالی ہو جائے موٹا تو موٹا لے کے رکھ دو ادھر ہی. وہ خالی دیکھیں گے تو لائیں گے. اگر تم کو رکھنا ہوگا اپنے پاس تب, اور اگر نہیں رکھنا ہوگا تو طلاق پڑ جائے گا. تمہیں بولنا نہیں کچھ بھی. چاول کا موٹا خالی ہو تو چاول کا موٹا میں رکھ دو. دال کے تھیلا خالی ہو, دال رکھ کے تھیلا خالی رکھ دو. نہیں لائے گا تو جا کے قاضی کے پاس کہو, قاضی ٹھکائی کرے گا دبا کے. مرد کی ذمہ داری ہے عورت کو سارے خرچہ لا کے دینا گھر میں. اگر نہیں لا کے دے گا تو قاضی کے پاس جا کے کہہ سکتی ہے کہ کھانا پانی ہم کو نہیں دے رہا ہے. قاضی سزا دے گا اسلام حکومت رہے تو. بہرحال ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ نے نوازا تھا. بہت ماہر بھی تھے قرآن حدیث کے سمجھنے والے, سمجھانے والے. اللہ نے نوازا تھا ان کو. بہت سارے ایسے حالات ہیں, واقعات ہیں, دینی معاملات میں بھی, دنیائی معاملات میں بھی ایسے ہیں ان کے حالات. تو یہ ہم لوگ جو گڑبڑ کرتے ہیں حقوق اللہ کے, حقوق العباد کے معاملے میں, آخرت پر یقین کی کمزوری کی وجہ سے. میں بتا رہا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی کو بھی ایک نیکی نہیں دیے, ایک دم بچتے تھے. کسی کی چاڑی چغلی غیبت کسی پر نہیں. تو اپنی نیکی بچانا بھی ہے. ہم نیک عمل کیے اور جا کے ادھر اس کی برائی کر دی, اس کو ستائے, اس کو ظلم کر دیے, تو نیکی تو چلا گیا اس کے کھاتے میں. اس لیے اپنے نیک عمل کو, ثواب کو بچا کے رکھنا ہم کو کام آئے گا. دوسرے کی غیبت کرنے میں, چاڑی چغلی کرنے میں مزہ آتا ہے کان میں, اس کی سزا بھی ہے. قیامت کے دن شیشہ اور تانبا سب پگھلا کے کان میں ڈالا جائے گا روزن میں. مزہ اسی میں آتا ہے نہیں, تو اسی میں ڈالا جائے گا. اس لیے اسے ایسی حرکتوں سے بچے, دور رہے ایسی چیزوں سے. اور نیک عمل, عقیدہ. عقیدہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے بارے میں, نبی کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, یہ جنت کے بارے میں, جہنم کے بارے میں, مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس کے بارے میں, جہنم ہے, قبر کا ہے, نیک عمل برا عمل یہ سب تولا جائے گا. ان ساری چیزوں کے بارے میں ایمان رکھنا ہے. مرنے کے بعد بھی زندگی ہے, قبر میں بھی زندگی ہے, لیکن ہم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا. ہم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا. قبر تو بہت دور کی بات ہے یار. اب گھر میں سوئے ہوئے ہیں, بیٹا آپ کا, بیٹی, چھوٹے چھوٹے سب بچے سو رہے ہیں. بچہ ہے خواب میں رو رہا ہے, اسے کتے کی سانپ کی دوڑا رہے ہیں کاٹنے کے لیے, وہ چلا رہا ہے.
آپ کو سنائی دیتا ہے؟ دکھائی دیتا ہے؟ بچہ رو رہا ہے خواب میں، سانپ اسے دوڑا رہا ہے کاٹنے کے لیے، بچہ چلا رہا ہے، رو رہا ہے، تو آپ کو دکھائی دیتا ہے کیا؟ آنکھیں کے سامنے ہے، دکھتا نہیں ہے، وہ تو قبر میں بہت دور ہے، وہاں کیسے دکھ جائے گا؟ اتنا اللہ نے ہماری آنکھوں میں کیپیسٹی رکھا ہی نہیں کہ اندر کی چیز بھی دکھنے لگے۔ اس آنکھ کو دیکھنے کے لیے روشنی کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کا آنکھ صحیح ٹھیک ٹھاک ہے اور اندھیرا ہے، ایک دم گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، کچھ نہیں دکھے گا۔ آنکھ تو ہے لیکن نہیں دکھتا ہے، دکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ تو صحیح راہ کے بھی اتنا مجبور ہے کہ بغیر روشنی کے نہیں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ پھر اندر زمین میں قبر میں عذاب ہو رہا ہے، وہ دکھ جائے، یہ بیکار سوچ ہے۔ جن کو اللہ نے نوازا ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں، معجزہ کے طور پر کبھی کبھی دکھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے ان کو، آنکھ کی کیپیسٹی بڑھاتا ہے اور اندر کی چیز دکھ جاتا ہے ان کو، وہ بھی کبھی کبھی، ہر وقت ہر سیکنڈ میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا میں یا کھچر میں سوار تھے، کہیں جا رہے تھے، تو جاتے جاتے قبر کے پاس سے گزرے، تو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ جو چل رہا تھا نہیں، وہ آواز سن کے دوڑنے لگا ادھر ادھر، ایسا دوڑا کہ کھجور کے 2-3 درخت تھے بڑے بڑے، وہ جا کے کھجور کے درخت میں ٹکرا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاؤں ہے نہیں، اس میں لگ گئے، یہ قرآن بولتے اس کو اردو میں، کھکھر گیا، ذرا برک گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ یہ 2 قبر میں آدمیوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو آدمی کو اور جنات کو اندر نہیں دکھتا، آواز نہیں سنائی دیتی، باقی دوسرے مخلوق ہیں جتنے بھی، اگر وہ اس جگہ رہیں تو ان کو سنائی دے گا۔ اب وہ اتنا خطرناک چیخ اور چلا رہے تھے اندر کہ وہ جو کھچر تھا نہیں، اس کو سنائی دے رہا تھا، آواز سن کے ڈر گیا، وہ دوسرے مخلوق کو سنائی دیتا ہے، انسان کو اور جنات کو، یہ 2 کو نہیں دکھائی دے گا، نہیں سنائی دے گا۔ اس میں بہت ساری مصلحت ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں قبر کا عذاب تم کو دکھلا دوں، سنوا دوں کان میں، تو تم اپنے مردے کو دفن نہیں کرو گے۔ بہت ساری مصلحتیں ہیں، اس لیے ہم لوگ کو سنائی نہیں دیتا، لیکن جو بتا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو ہوتا ہے اندر، تو اس پر ایمان لانا ہے۔ ہاں کیسے ہوگا، کیسے کیوں ہوگا، یہ مر گیا وہ نہ یہاں ہے، وہ سب بیکار بات نہیں کرنا ہے، ایمان لانا ہے، جو نبی نے بتایا ہے اس پر ایمان لانا ہے بس۔ جب ایمان یقین صحیح ہو جائے گا، پرفیکٹ بن جائے گا، تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ ایمان ہم لوگوں کا کمزور ہے، ڈاماڈول ہے، اس لیے عمل کرنا مشکل لگتا ہے۔ یقین بن جائے، صحابہ کرام کا یقین ہی تو بنا تھا، گردن بھی کٹوا دیتے تھے، جہاد میں چلے جاتے تھے نکل کے، ان کو پتہ تھا کہ اس میں اگر مر جائیں گے تو ہم کو کیا ملے گا، یقین تھا۔ ہم لوگ ڈرتے ہیں موت کے نام سے کہ مر جائیں گے تو کیا کھائیں گے، کھانا پانی ملتا ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ سے آپ کا تعلق صحیح ہے تو اپنے خیال سے بھی اچھا ملے گا، جو ہم نہیں سوچ سکتے وہ اس سے بھی بہتر آگے ملے گا، لیکن اللہ سے تعلق صحیح ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔